ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی خونہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے آج حج کی سعادت حاصل کی۔ حج بیت اللہ کا اعظم ترین رکن وقوف عرفہ ادا کیا۔ مسجد نمرہ میں مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے دیا حج کا خطبہ۔ گرمی کی شدت میں وقوف عرفہ، میدان عرفات میں حجاج کرام کے لیے سایہ، پانی اور ٹھنڈک نے غیر معمولی انتظامات کیے۔ ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق حکم نامے پر کیے دستخط۔ افغانستان اور ایران سمیت 12 ممالک پر امریکہ میں داخلے پر پابندی۔ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم کا بنا ساتھی۔ سلامتی کونسل میں پیش قرارداد پر امریکی ویٹو شدید تنقید کے نشانے پر، عالمی ارکان برہم۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ سخت ہیں، ٹرمپ نے دیا بیان، کہا ان کے ساتھ معاہدہ کرنا انتہائی مشکل۔ ملک میں شدید موسمیاتی خرابیوں، خراب معاشی حالات اور خیز سالی۔ مراکشی بادشاہ نے ایک بار پھر عوام سے عید الاضحیٰ پر قربانی نہ کرنے کی اپیل کی۔ نہیں تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ آج حج بیت اللہ کا اعظم ترین رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کر لیا گیا۔ مسجد نمرہ میں حرم شریف کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کا خطبہ دیا، جس میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق، توحید اور عبادات کی پابندی سے ادائیگی پر زور دیا گیا۔ لگ بھگ 20 لاکھ افراد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج صبح ہی سے حج کا رکن اعظم ادا کرنے لگاؤ فرزندان توحید اور میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے، جہاں وہ عبادت و رب کریم کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اور میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سنا اور قصر و جمع کی صورت میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی گئیں۔ آج رات حجاج کرام عرفات کے حدود کو نکل کر مزدلفہ کے میدان میں رات گزاریں گے، جہاں سے وہ رمی کے لیے کنکریاں اکٹھا کریں گے۔ کل سے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل 3 دن تک جاری رہے گا۔ کل ہی قربانی کی جائے گی۔ یوم عرفہ کے موقع پر جب لاکھوں حجاج وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو گئے تھے، موسم کی شدت نے آزمائش کی کیفیت پیدا کر دی۔ سورج کی تمازت اور درجہ حرارت کے بڑھتے اثرات کے باوجود سعودی حکام کی جانب سے کیے گئے غیر معمولی انتظامات حجاج کو سہولت پہنچا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آج سورج نصف النہار سے گزرتے ہی درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے متجاوز ہو گیا۔ ایسے حالات میں حجاج کرام کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے سائیدار جگہوں، ٹھنڈک پہنچانے والے آلات اور پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق حکام نامے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت افغانستان اور ایران سمیت 12 ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد ہو گئی۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت افغانستان اور ایران سمیت 12 ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا یہ اقدام ریاست کولوراڈو میں یہودیوں کے احتجاج پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں ملوث شخص غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جن ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ان میں افغانستان، ایران، صومالیہ، لیبیا، سوڈان، یمن، میانمار، چاڈ، کانگو، ہیٹی، اریٹریا اور ایکواٹور بھی شامل ہے، جبکہ 7 ممالک کے شہریوں پر جزوی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں، جن میں برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرالیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ان سفری پابندیوں کا اطلاق پیر کے روز سے ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، ریاست کولوراڈو کے شہر حالیہ دہشت گردی کے حملے نے ہمارے ملک کو ان غیر ملکی شہریوں کے داخلے سے لاکھ خطرات کو واضح کیا جن کی صحیح جانچ نہیں کی گئی ہے، ہم انہیں اپنے ملک میں نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت کا بھی ذکر کیا اور کہا 2017 میں لیے گئے اقدامات کے باعث امریکہ دہشت گردانہ حملوں سے بچا رہا جو یورپ میں پیش آ رہے تھے۔ واضح رہے کہ سال 2017 میں بھی ٹرمپ نے متعدد ممالک کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر پابندیاں لگا دی تھیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، ہم کسی ایسے ملک کے شہریوں کو کھلی نقل مکانی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تاہم صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے حکم نامے کو قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشتبہ شخص محمد صابری پر الزام ہے کہ انہوں نے
اتوار کو حماس کے زیر حراست اسرائیلی غماریوں کی حمایت میں اکٹھا ہونے والے اجتماع پر آگ کے بم اور پیٹرول بم پھینکا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام نے کہا سلیمان غیر قائم طور امریکہ میں رہائش پذیر تھا جبکہ اس کے سیاحتی ویزا کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے کہا کہ غزہ میں امداد حاصل کرنے کی کوشش میں فلسطینیوں کو مارے جانے کے خوفناک مناظر جان بوجھ کر کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہیں۔ غزہ کی پٹی میں انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پٹی کا اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ فلیچر نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا روز بروز غزہ میں فلسطینیوں کے خوفناک مناظر دیکھ رہی ہے جنہیں اس وقت گولی ماری جا رہی ہے، زخمی کیا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے جب وہ صرف خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی اور میسور علاقے میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی کی اپیل پر مبنی قرارداد کو ویٹو کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے سفیروں نے ووٹنگ کے نتائج پر افسوس کا اظہار کیا جبکہ چینی سفیر فوکونگ نے براہ راست امریکہ کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے سیاسی مفادات سے دستبردار ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے کی دعوت دی۔ الجزائر کے سفیر عمار بن جامع نے کہا کہ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے، نہ مرتبوں کا ہاتھ تھامتی ہے اور نہ ہی ظلم کے نتائج کا سامنا کرتی ہے۔ غزہ میں قائم حکومتی میڈیا دفتر نے امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اس قرارداد پر ویٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس میں غزہ پر قابض اسرائیل کی بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر پھر ایک بار اسرائیل کے حق میں اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف مجرمانہ اقدام پیش کیا ہے۔ تفصیلات۔ غزہ میں قائم حکومتی میڈیا دفتر نے امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کردہ قرارداد پر ویٹو کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا جس میں غزہ پر قابض اسرائیل کی بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دفتر نے اس ویٹو کو انسانیت کے خلاف مجرمانہ اقدام قرار دیا جو دنیا بھر کی امن پسند آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے اور غزہ میں جاری فلسطینی نسل کشی میں سری شراکت داری کا اعلان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ویٹو جو اس وقت استعمال کیا گیا جب سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا تھا، امریکہ کے اخلاقی دیوالیاپن کا یہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ قابض اسرائیل کی خونی جارحیت، بچوں، خواتین، مریضوں اور بزرگوں کے خلاف درندگی اور اجتماعی قتل کے لیے براہ راست سیاسی تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ موقف انسانی انصاف، بین الاقوامی قوانین اور بنیادی اقدار کے منہ پر تماچا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ویٹو محض ایک طرفداری نہیں بلکہ غزہ کے عوام پر ٹوٹنے والی انسانی تباہی میں امریکہ کی براہ راست شرکت ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ دانستہ طور پر ہر اس کوشش کو ناکام بنا رہا ہے جو ظلم روکنے اور 24 لاکھ سے زیادہ محصور فلسطینیوں کو موت کے چنگل سے نکالنے کے لیے کی جا رہی ہو۔ وہ فلسطینی جن کے گھروں پر بم برس رہے ہوں، جن سے پانی، خوراک اور دوا تک چھین لی گئی۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور تمام باضمیر اداروں سے اپیل کی گئی کہ وہ سلامتی کونسل کی مفلوج حیثیت سے باہر نکل کر عملی اقدام کرے۔ غزہ پر جاری جارحیت کو روکنے، انسان دوست امداد کی محفوظ اور مسلسل رسائی کو یقینی بنانے اور قابض اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کے لیے فوری، مربوط اور مؤثر حکمت عملی کو اختیار کیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ شب امریکہ نے ایک بار پھر اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کو ناکام بنا دیا ہے جو غزہ میں فوری جنگ بندی کا تقاضا کرتی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ سن 2023 میں شروع ہونے والی اس بدترین جنگ کے بعد کئی بار امریکہ نے قابض اسرائیل کی پشت پناہی کی اور جنگ بندی، انسان دوست راہداریوں یا انسانی حقوق کی قراردادوں کو روکا ہے، اور باقی تمام رکن ممالک نے حالانکہ فلسطینی موقف کی حمایت کی تھی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک بار پھر استعمال ہونے والے برقی سگریٹ یعنی ای سگریٹ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ متوقع ہے۔ پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان نے اس فیصلے کی حمایت کی تھی۔ اب حکومت کو اس حوالے سے مناسب قانون پیش کرنا ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق دوبارہ چارج ہونے والی برقی سگریٹ پر نہیں ہوگا۔ جرمنی میں یہ برقی سگریٹ اب بھی خریدی جا سکتی ہیں جبکہ یورپین یونین 2026 کے آخر تک ان پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ برطانیہ میں یہ پابندی پہلے ہی سے نافذ ہو چکی ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر قائد ششی تھرور نے پاکستان کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دنیا کو ثبوت پیش کرے۔ ششی تھرور نے ایک بار پھر کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ Practically every language they speak there. We have no shortage of, we don't need a third party to come between us and help us talk to them.
But we won't talk to them until they give us some indication that they're worth talking to. I pointed out the entire experience of 2003 to 8, which was the peak of dialogue between India and Pakistan. Relations were good, there was open dialogue going on, and there was back-channel talks between Prime Minister Manmohan Singh's envoy and General Musharraf's envoy. In 2008, President Zardari's government came to power on a pro-peace with India platform. His Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi was in Delhi on the day of 26/11 to sign a liberalized visa regime with India. What happened? So while you're talking peace with these people, having dialogue, and everyone is giving you great assurances, some other elements in that society, in that state, deep or whatever you want to call it, came and started killing, in our case, 170 of our citizens, and not just our citizens, Americans and other nationalities were also killed in Mumbai in 26/11. So what is the point of talking to people if they can't even control what their own instruments, agencies and elements they have created in their society? If they can't control what they're doing to us, why bother to talk to them? If people we talk to are unable or unwilling to actually give us the peace we're talking about, then why talk? So just as a quick follow-up, have you had to dispel any, on your visits, have you had to dispel any sort of re-hyphenation of India and Pakistan? There hasn't been, because this answer is fully understood, first of all. Nobody has pushed back, not even senators and congressmen who asked this question, pushed back when we pointed this out. They understood the logic that you don't talk to people who are doing this to you. But on the whole question of hyphenation, I've pointed out repeatedly there can be no equivalence between a country sending terrorists and a country having its civilians killed, holidaymakers, tourists, men shot down in front of their wives and children because after being asked their religion. I mean, this kind of thing has been absolutely reprehensible, outrageous. Second, there can be no equivalence between people who are attacking and those who are defending themselves and their people and their territory and their sovereignty. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग सख्त हैं और इनके साथ मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल है। इन्होंने चीन पर महसूलात और तिजारती पाबंदियों को वापस लेने के मायदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान कहा कि मैं चीन के सदर शी को पसंद करता हूं और हमेशा करूंगा, लेकिन वो बहुत सख्त हैं और इनके साथ मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल है। मुल्क में शदीद मौसमियाती खराबियों, ख़राब माशी हालात और खैसाली की वजह से मराकशी बादशाह ने एक बार फिर अवाम से ईद उल अज़हा पर कुर्बानी ना करने की अपील की। मराकशी बादशाह ने पहली बार फरवरी 2025 और बाद अज़ा मार्च में भी अवाम से अपील की थी कि इस बार ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। मुल्क में पहले ही जानवरों की किल्लत है, बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानी से जानवरों की शदीद किल्लत हो सकती है। ईद उल अज़हा के मौके पर मराकशी बादशाह ने एक बार फिर अवाम से बड़े पैमाने पर कुर्बानी ना करने की अपील की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। लाखों मुसलमानों ने आज हज की सादत हासिल की। हज बैतुल्लाह का आज़म तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया। मस्जिद नमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने दिया हज का खुतबा। गर्मी की शिद्दत में वक़ूफ़ अरफ़ा, मैदान अरफ़ात में हुज्जाज कराम के लिए साया, पानी और ठंडक ने गैर मामूली इंतजाम किए। ट्रंप ने सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक़ हुक्मनामे पर किए दस्तखत। अफगानिस्तान और ईरान समेत 12 ममालिक पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी। अमरीका ने इसराइल का साथ देकर फ़लस्तीनियों पर हो रहे मज़ालिम का बना साथी। सलामती कौंसिल में पेश करारदाद पर अमरीकी वीटो शदीद तनकीद के निशाने पर आलमी अरकान बरहम। चीनी हममनसब शी जिनपिंग सख्त हैं, ट्रंप ने दिया बयान, कहा उनके साथ मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल। मुल्क में शदीद मौसमियाती खराबियों, ख़राब माशी हालात और खैसाली। मराकशी बादशाह ने एक बार फिर आवाम से ईद उल अज़हा पर कुर्बानी ना करने की अपील की। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।